کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اختیار کیا، ایمان کی دعوت دی اور اس واسطے میں پوری زندگی لگا دی، ہجرت کی، اپنے سر اور اپنے بدن کو زخمی کروایا، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور دم مارا۔ تو پہلی چیز سنت کی یہ ہے۔ اور آج جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، بلکہ آج دنیا میں کہنا شروع کیا ہے کہ جس چیز کو آپ مٹانے آئے تھے اسی چیز کو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا کہ اللہ نور کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، تو میری تو کوئی مثال نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے تو جہاں تاریکی پیدا کی ہے وہاں نور کو بھی پیدا کیا، یہ مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے سامنے 5 وقت مسجد میں اپنا ماتھا ٹیک دیا کرتا، جو راتوں کو کھڑا رہتا تھا اللہ کے سامنے یہاں تک اس کے پیر سوج سوج کر تھک جاتے، اس کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا۔ جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں اور عربوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائی تھی، تو آج امت نے یہی کیا، اور پھر یہ چندرا کر کہتی ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نے میرے بیٹے اور بیٹیاں بنائی ہیں تو ایسا تم نے جرم کیا ہے کہ آسمان تم پر پھٹ پڑے، زمین تمہیں لے کر شک ہونے کے بعد اپنے اندر تم کو دفن کر لے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پڑے، تو یہ بڑی بری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مجھے علم نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا علم غیب تو اللہ کا ہے، اور کہا کہہ دیجیے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ چھپی ہوئی بات تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور رہے یہ مردے جن کو پکارتے ہو ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اللہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ فرمایا یہ اعلان کر دیے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ میرا حال بھی یہی ہے کہ اگر میں چھپی ہوئی کل کی بات کو جانتا تو بس دفعہ فائدہ ہی فائدہ، خیر جمع کرتا، اور مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، میرے 70 صحابہ کو لے جاتے ہیں اور شہید کروا لیتے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی اور کوئی نہیں جاتا، دیکھ لو فرشتوں کے سامنے جن کو اربوں تم پوچھتے ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ مالک ہم تیری حمد ثنا تقدیس اور تحمید کے لیے موجود ہیں، یہ انسان کہیں اس زمین میں خون نہ بہائے، تو اللہ نے کہا اچھا تمہارے علم کا ایسی بڑی بات کہتے ہو، تو اللہ نے کچھ چیزیں لانے کے بعد ان کے سامنے رکھ دی اور کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ مالک جتنی تو نے تعلیم ہمیں دے دی وہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ان چیزوں کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا جن کا عالم یہ ہو، اپنے سامنے چیزیں رکھے ہوئے پاتے ہیں
اور نام تک نہیں جانتے، ان کو تم پکارتے ہو کہ یا منات بابا اغثنی، ہماری فریاد رسی کرو، یا لات ہمارے غوث بن جاؤ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں انسانوں کی شکل میں، وہ مہمان سمجھے گھر سے کھانا لا کر پیش کیا، اور جب انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو خوف کھائے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرشتے جو انسانی شکل میں تھے یہ پہچان گئے کہ ہمارے یہ رسول پہچان نہیں پائے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، کھائیں گے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا آپ خوف میں کھائیے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس ایک واقعے سے اللہ نے بتایا کہ دیکھو پیغمبروں کو پکارنے والوں، پیغمبر کے سامنے فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور فرشتے پہچان نہیں پاتے کہ یہ کھانا لینے گئے ہیں، انہیں روک دیتے، خود وہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ فرشتے ہیں، ورنہ کھانے کا انتظام نہ کرتے۔ اندر جو ان کی اہلیہ ہے، یہ اتنی بڑی ولیہ ہے حضرت سارہ، ان کو اگر خبر ہوتی تو کہتے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو مالک نے بتایا سامنے چیز موجود ہے لیکن عالم الغیب یہ ملی گئی۔ ایک پیغمبر کو 100 سال کے بعد وہ موت کی کیفیت میں ہم ڈالنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کب لبثتا، کہ میرے پیغمبر اس موت کی کیفیت میں کتنے دنوں رہا ہوگا؟ وہ جواب دیتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، مالک ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو فرمایا جو اس طرح سے موت والا ہے وہ کیا تمہاری خبریں معلوم کرے گا، تمہاری پکاروں کو، تمہاری ند و نیاز کو، تمہارے چڑھاوے کو، تمہاری بندگی کو کیا سنے گا اور کیا تمہاری بگڑی بنائے گا؟ اس کو تو خود اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، آپس میں دو گروہ بن گئے، آپس میں کہتے تھے بھائیوں کتنے دنوں ہم سوئے ہوں گے ان غاروں میں۔ ایک پارٹی نے کہا ایک دن لگا ہوگا، یا دوسری پارٹی نے کہا کہ اس سے بھی کم۔ تو فرمایا میں ولی اگر سو بھی جائے تو نہیں جانتا، اور دنیا والوں جو مر جاتے ہیں تم ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ جانتے ہیں اگر ان کی قبر کے اوپر کوئی چڑیا بیٹھ جائے تو بتا سکتے ہیں یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو بتایا کہ کچھ ہوش کے نہ کھلو، اللہ کے بندو اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ اسی طرح سے کہا یہ مال و دولت، یہ جسم جان، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ اگر نظر نیاز کرنا ہے تو اللہ کی نظر کرو، مالک کا احسان ہے، کسی اور کی نظر کرو گے تو یہ مال میں شرک ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ لوگوں تم قبروں کے سامنے جھکتے ہو، تم پیروں کی قلم دوشی کرتے ہو، یہ سارا یہ کفر شرک جو آج پھیل گیا ہے، یہ جو نقلی کعبے بنے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ دیکھو قبر کو پکا نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ بنے، اس کے اوپر مجاور نہ بیٹھنا، یہاں میلے لگے، آج عرس ہونے لگا بالکل حج کی طرح سے، آج اللہ کے گھر کی طرح سے یہ اللہ کے بندوں کے گھر بنائے گئے، اور ان کا ہر سال حج کی طرح سے عرس بنایا گیا ہے، اور عرس کے موقع پر یہ اللہ کے بندے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے بڑی پابندی لگائی، جو احرام کی پابندی ہوتی ہے، کبھی ننگے پیر چل رہے ہیں بابا کے پاس جا رہے ہیں اور کبھی ننگے سر۔ پھر تلبیہ ان کا یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک کی جگہ پر باہو حق باہو بے شک باہو۔ پھر پہنچنے کے بعد حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی لگایا ہے، چوما بھی ہے، اور ایک سنت بنائی ہے کہ اس کے بعد اس طریقے سے طواف کعبہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ حجر سے ان کا حجر لا تنفع ولا تذر،
تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ تم میں کوئی طاقت ہے، صرف تیری میں تجھ کے چومتا ہوں یا ہاتھ سے استعلام کرتا ہوں کہ خالی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ آج باباؤں کی قبروں کے اوپر یا تو ان کی پائٹی کا پتھر ہے یا سرہانے کا یا لٹکا ہوا ہے، اس کو چوم کر پھر بابا کے اس گھر کا جو ان کی قبر ہے پڑی ہوئی، ہندو کا مہاراج کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ مہاراج کہلاتا ہے، مسلمان کا پتھر پڑا ہوا ہے یہ بابا کہلاتا ہے، وہ جا کر پھیرے لگاتا ہے چکر، اور یہ مسلمان اپنے بابا کی قبر جو پڑا ہوا پتھر ہے اس کا طواف کرتا ہے، ہندو بھجن گاتا ہے، یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے، وہ دنڈوت کرتا ہے اور یہ سجدے تعظیمی بجا لاتا ہے، اس کا حال یہ وہاں سے پرساد لاتا ہے اور یہ تبرک لے کر آتا ہے۔ اللہ کے بندے، ہندو اور مسلمانوں کا آج فرق دیکھو، تب کہیں مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر ہیں، تو مالک نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوش دلی کے ساتھ اتباع کرو، اور نبی صاحب کی پہلی بات تھی اور وہی ایمان اور ایمان کی دعوت تھی۔ اس کے بعد ایمان کے بعد پھر عبادت آتی ہے، اور عبادت میں سب سے پہلا معاملہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، اور اذان کو شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز، نہ ختم کرنے کے بعد کوئی اور چیز، اور یہی اذان تھی جو رمضان میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، یہی اذان تھی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مکے میں فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ کا مؤذن بنایا تھا۔ تو بتاؤ یہ اتباع نبی ہے یا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھول گئے، وہ خیر کی بات سے واقف نہ تھے، ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مولانا نے اس کو بنایا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو خود سوچو اللہ کے نبی صاحب اگر ناقص علم والے تھے اور صحابہ کرام کا شوق یہ کم تھا اور وہ درود سلام نہیں پڑھتے تھے، کم پڑھتے تھے، تو یہ کیسا ان کے اوپر اعتراض ہے؟ اپنے ایمان کی خیر بنائے، خیر بنانے والے لوگ کہتے ہیں آخر اس میں حل کیا ہے، اچھی بات ہے تو سنو۔ ترمذی کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ اس کے آگے اور بھی کہے کہ اللہ ابی کا امی کا، یہ بھی کہے کہ میری ماں اور باپ پر بھی سلام۔ تو وہ گھبرا گئے اور کہا کہ شیخ مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر چھینک آ جائے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ کہو، ہم کہتے تھے، باقی سلام جو موقع ہے نمازوں کے اندر اور جتنے مواقع ہیں وہاں ہم اللہ کے نبی سب پر بھی سلامتی کی دعائیں کرتے تھے، سلام بھیجتے تھے۔ تو تمہاری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے جہاں پر، وہاں تم نے اسے رکھا ہے، تم بدعتی ہو اگر نہ سمجھ ہو، اگر اس کو اچھا کہتے ہو تو کافر ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے سے کم سمجھتے ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ عید اور بقرعید میں نمازیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے اس کے اندر نہ اذان دلوائی ہے اور نہ تکبیر۔ تو آج اگر کوئی اذان دلوائے اور تکبیر پڑھوائے تو آپ کہیں گے کہ یہ
بدعتی ہے. پوچھا جائے کیوں؟ یہی جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقرعید کی اذان دلوائی ہے اور بے تکبیر. تو جب یہ آپ کہتے ہیں تو یہی چیز یہاں پہ رکھ کر سوچئے، غور کیجیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر جو آج ہو رہا ہے اس کا حکم نہیں دیا، آج جو کر رہے ہیں وہ بدعتی اور گنہگار ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ یہ اچھی بات ہے تو کافر ہے. تو میرے بھائیوں، آج جو دنیا میں بربادی آئی ہے اور جو آخرت کا ڈراوا اللہ نے دیا تھا وہ آپ کا جو سیلاب ہوگا، جو دریا امڈے گا، جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ آگ کی ایک چنگاری تمہارے بدن سے چھو جائے تو چیخ پڑتے ہو. لیکن اگر تم نے یہ عمل کیا، یہ کفر و شرک، یہ بدعت، تو اس کے بعد یہ آگ ایسی ہے چادروں اور کناتوں کی طرح سے تمہیں گھیر لے گی، اور تمہارا کلیجہ جب جل اٹھے گا اور فریاد کرو گے یہ سلیسو یغاث بماء کالمہل، تو فریاد ایسی ہوگی ایسے پانی سے جیسے تانبے کو گرم کرو، اتنا ابالو کہ رقیق بننے کے بعد وہ ابلنے لگے، وہ پلایا جائے گا. یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا. بیس الشراب وساعت مرتفقہ، کیسا یہ برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور کیسا برا ہے یہ پذیرائی کا انداز. اللہ کے بندو ڈرو، بہرحال مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ آگ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچاؤ اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو. تو میرے بھائیوں غور کرو کہ دیکھو ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں. ہندوؤں کے یہاں دیکھتے ہو کہ دیوالی ہوتی ہے، چراغاں کرتے ہو. ہم نے بھی وہ جھوٹی روایتوں سے جو رافضیوں اور شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کے ایمان سے، ان کو وہ کہتے ہیں سوائے 3 کے سارے مرتد ہو گئے تھے. تو شب برات نہیں خوشی کی، بلکہ شب برات کہتے ہیں کہ صحابہ سے اور دین حق سے ہمارا اعلان برات ہے. جھوٹی روایتیں بنائی ہیں انہوں نے، ایک روایت بھی نہیں ہے. اور اس طرح سے دیوالی انہوں نے بنائی ہے، چراغاں ہوتا ہے. آج مسلمان بھی پٹاخے چھوڑتا ہے اور چراغاں کرتا ہے. اسی طرح سے عاشورہ منایا گیا ہے. عاشورہ کے معنی 10 دن کے ہیں، اور ہندوؤں میں دشہرا ہوتا تھا. ہندوستان سے آئے ہوئے یا پرانے لوگ جو بوڑھے ہیں یا ہندوؤں کا انہوں نے حال دیکھا تھا کہ وہاں انہوں نے رام اور راون 2 کو منایا تھا. آج مسلمانوں نے ان کی نقل میں رام اور راون بنایا ہے. رام انہوں نے بنایا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور راون بنایا ہے اللہ کے اس بندے کو جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی بخاری کی حدیث میں کہ وہ بخشا بخشایا اور بخشا بخشاؤں کے سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیش من امتی، کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا یغزون مدینہ قیصر، جو قیصر کے دار حکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ بخشا بخشایا ہے سارا لشکر. اور بخاری لائے کہ صرف یہ یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف بخشے بخشائے نہیں ہے، بلکہ یہ سالار اعلیٰ تھے، بخشے بخشاؤں کے سردار تھے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آتی ہے یہ نجومی کی بات نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے ہوں اور ہمارے وحی سے کوئی بات بتاتا ہے. تو اللہ نے تو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بخشے بخشاؤں کا سردار بنایا، اور آج ان کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں. آج یہ 10 تاریخ وہی رام اور راون کا کھیل کھیلا جاتا ہے. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار نہیں ہے، اور شوق سے اس کو مانتے ہو. اور پھر اس کے بعد حسن حسین کا شربت یہ غیر اللہ ہے، اس کا پینا حرام، اس کا بنانے والا مشرک. 4 جگہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی نظر نیاز کا کھانا ہے
یہ سور کے گوشت سے زیادہ نجس اور حرام ہے۔ میرے بھائیوں، منو سلوا سمجھ کر، شیر مادر سمجھ کر آج یہ امت سارا کفر، شرک اور یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ اللہ باز آ جاؤ، اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنے بال بچوں پر ترس کھاؤ، یہ تمہاری جان ہے، اس کو بھی سردی اور گرمی سے بچاتے ہو، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے اپنے خون کو پسینہ بہا دیتے ہو، کر کے بہا دیتے ہو۔ میرے قوم کے لوگوں، پلٹو، توبہ کرو، اور اللہ کو اکیلا ماننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنی آنکھوں کا تارا بناؤ، اور یہ اللہ کو سر کا تاج بناؤ۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو۔ اللہ کو انہوں نے ایک مانا، دعوت دی، چوٹیں لگی، میدان میں اترے، یہ کام کرو، لیکن ان کو پکارنا، ان کو اللہ کے نام دینا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ مالک فرماتا ہے آج تم میرے اولیاء اور انبیاء کے ساتھ دشمنی کر لو، ان کو خبر نہیں ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ آج یا رسول کے نعرے لگا لو، آج ہندوؤں کی جل مستنی کی طرح سے میلاد النبی منا لو۔ اللہ کے بندو، دیکھو میلاد کا جو تم نے یہ تیسری عید نکالی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید فطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں مقرر کی، اور دن بنانے، ولادت کا دن بنانے کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر ہے، وہ اپنی پریشانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی عمل ہوتا ہے، تاریخ لکھتے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں ہے کون سا سن اختیار کرے۔ ہم لکھیں کہ رمضان میں ایسا ہوا تھا، کتنے سال پہلے ہوا ہے، یہ جب تک کوئی سن نہ ہو تو ہم کیسے بنائیں؟ حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، اپنی شورا کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ اس میں رائے دو کہ سن ہونا چاہیے، تو سب نے مختلف رائے دی۔ ایک صاحب نے رائے دی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جیسے سن بنایا گیا عیسوی، اگر ایسے ہی آپ نبی صاحب کی پیدائش سے، ولادت سے، آپ مولود سے سن مقرر کرے۔ یہ سننے کے بعد جوش میں آ کر کہ لوگوں اب تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی روش کو اختیار کروں، ہرگز یہ کام نہ کروں گا، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ یہ فلیت کے کو میں سن کی ابتدا بناؤں گا۔ تو وہ اللہ کا بندہ جس نے اللہ کے لیے اپنی جان لگا دی، اس کا انداز دیکھو۔ اور آج ہندوؤں کی طرح سے جو یونیورسٹی بھی بنائی جاتی ہے، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، حضرت عمر کرتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرتے۔ یہ تو 600 برس کے بعد اربل کا بادشاہ ہے، مشرک اور کافر، اس نے یہ ایجاد کیا ہے 600 برس کے بعد اربل میں، اور اس کو پھر امت نے قبول کر لیا۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو یہی تماشے ہے، یہی ناچ و رنگ ہے، یہی ڈھول ہے، اور اسی کے اندر یہ نظر نیاز کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جلوس نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہندو نکالتے ہیں یا محرم کے جلوس نکلتے ہیں، وہی انداز ہوتا ہے کہ مائیں اور بہنیں آپس میں نکلنے کے بعد مردوں کے ساتھ گٹمٹ ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ آبرو میں برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تمہیں توفیق دے، پروردگار مرنے سے پہلے توبہ کر کے اور صحیح طریقے پر پرتنے کی توفیق دے، اور ان مولویوں اور پیروں سے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے امت کو برباد کیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مال کھائیں گے اور شیطان کے راستے پر ڈال دیں گے، ان سے ہوشیار ہو جاؤ، ان سے درخواست کرو، ان سے کہو کہ اللہ ہمارا مال کھاتے ہو اور نہ کھانا چاہیے، تو کم سے کم یہ تو کرو ہم کو جہنم کی آگ کی طرف نہ دھکیلو۔
تو یہ کام کرنے کے لائق ہے۔ اللہ سب کا مالک ہے، اور ایک دن اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، اور آپ کی بجائے اگر جنت کا فیصلہ ہو تو یہی حق میں بہتر ہے۔ اللہ مجھ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور سارے سننے والوں کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے، اس میں بخاری، مسلم اور قرآن کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ عذاب قبر یقینی ہے، لیکن اس دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ برزخ میں ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ کتاب مل جائے گی آپ پر اس مسجد سے، آپ حاصل کرنا چاہے عذاب قبر کے نام سے، یا اور کتابیں ملے گی وہاں یہ بھی، اور بغیر کسی قیمت وصول کیے ہوئے۔